باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 6 میں مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین کا مشق کیا۔ جتنے بھی سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان سب کا مشق کیا۔ تختی نمبر 7 میں تنوین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ 2 زبر ہے۔ اگر ایک نشان اس طرح ہوتا تو 1 زبر ہوتا، اور اگر 2 نشان آ گیا تو 2 زبر ہو گیا، تو اس کو 2 زبر کہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی حرف کے نیچے اس طرح کا نشان آ جائے، 2 نشان آ جائے، تو اس کو 2 زیر کہیں گے، اور ایک سیدھا پیش اور ایک الٹا پیش۔ اگر اس طرح کا 2 پیش آ جائے تو اس کو 2 پیش بولیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ون، طا 2 زبر قن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین۔ اسی طرح ہم کو یہ حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن سے یا 2 زیر ین تک پڑھنا ہے۔ اسی طرح حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن سے حمزہ 2 پیش ان، یا 2 پیش یون، یا 2 پیش یون تک پڑھنا ہے۔ اس سبق میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کو آپ کو ذہن نشی کر لینا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نون پر جزم ہو، اس طرح کا نشان ہو، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب اگر واو پر جزم ہو تو واو ساکن کہیں گے، جیم پر جزم ہو تو جیم ساکن کہیں گے، اور نون پر جزم ہو تو نون ساکن کہیں گے۔ جس نون پر جزم ہو، سکون ہو، جزم کا دوسرا نام، جزم کا ایک نام سکون بھی ہے، تو بریکٹ میں اسی لیے سکون یہاں لکھ دیا گیا۔ تو جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کا مطلب یعنی ایک طرح ہوتی ہے، ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، دونوں کی آواز یکساں ہیں، جیسا ہمیں قاعدہ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لکھا الگ طریقے سے جاتا ہے، مگر پڑھنے میں آواز یکساں ہوتی ہے۔ تا 2 زبر تن، تا نون زبر تن، تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن، ثا 2 زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثا 2 زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثا 2 پیش ثن، ثا نون پیش ثن، جیم 2 زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم 2 پیش جن، جیم نون پیش جن، دال 2 زبر دن، دال نون زبر دن، دال 2 زیر دن، دال نون زیر دن، دال 2 پیش دن، دال نون پیش دن۔
عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر قا، را یا زیر ری، با دو پیش بن، قریب، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین زبر ع، وا یا زیر ضی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، واد دو پیش غن، مرضن، را زبر را، سین واو پیش سو، لام دو پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، واو زبر وا، تا دو پیشتن، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ اس سبق میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ایک طرح کی ہوتی ہے، بس لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے، ایک ہی جیسی آواز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔